السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نماز وتر کا صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور وتر کے تعلق سے جو لوگوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے یا سنت ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وتر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وتر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اس پر اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر قضا پڑھنا ہی ہے وتر تو اس کے لیے وقت کون سا مناسب ہے، اور اس کے بعد اور سوال ہوتا ہے کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے۔ اسی طرح سے وتر کی کون سی رکعت میں، پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا چاہیے، دوسری رکعت میں کون سی سورت، اور تیسری رکعت میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے، اور جن کے ہاں 3 رکعت وتر ہے کیا وہ ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت ہے یا 2 سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز وتر صرف رمضان میں کیوں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز اگر کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی تو کیا وہ وتر کی نماز جماعت سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تراویح کی نماز جماعت سے چھوڑ دی ہو تو کیا وہ وتر کی نماز صرف جماعت سے پڑھ سکتا ہے، اور جو وتر کی نماز میں ہم یعنی احناف دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا اس کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے یا کسی صحابی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کہ نماز وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا اس کو نماز لوٹانا ضروری ہے یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے مختلف سوالات وتر کے تعلق سے ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ترتیب سے ہر ایک پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے یا سنت۔ جواب یہ ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس لیے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، وتر کی نماز ادا کرو صبح ہونے سے پہلے۔ جہاں کہیں احادیث مبارکہ میں امر کا صیغہ ہوتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے وتر ادا کرو، وتر پڑھو، تو وہاں پر واجب ہونا مراد لیا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے۔ وتر کی نماز کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، اس میں کبھی بھی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل وقت ہے کہ تہجد کے وقت آدمی وتر کی نماز ادا کرے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور جن لوگوں کو تہجد کے وقت اٹھنے کی قدرت نہ ہو، ہمت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز ادا کر کے سو جائیں۔ اب رہا وتر کی نماز اگر کسی سے چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا لازم ہے؟ ہاں، جس کی وتر کی نماز چھوٹ جائے اس کو قضا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن وترہ او نسیہ فلیصلیہ اذا ذکرہ، کہ جو وتر چھوڑ کر سو جائے یا وتر بھول جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی یاد آئے وتر کی نماز ادا کر لے۔ اب قضا کرنا ہے تو کون سے وقت میں اس کی قضا کرنا مناسب ہے؟ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد یعنی فجر کے وقت میں طلوع آفتاب تک فجر کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وتر کی قضا بھی اس وقت میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد یعنی اشراق کا وقت گزر جاتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد وتر کی قضا اگر کسی کی ادا کرنی ہے تو کرنا چاہیے۔ اب رہا وہ سوال کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے۔ اگر 3 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے یا 1 سلام کے ساتھ پڑھنا، یہ سوال اس لیے اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں حرمین شریفین، وہاں ائمہ حرمین شریفین نماز وتر 3 رکعت ہی پڑھتے ہیں، لیکن 2 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ دیکھیں دونوں کا ذکر حدیث میں موجود ہے، لیکن احناف جس پر عمل کرتے ہیں کہ 3 رکعت وتر کی ہوتی ہیں، 1 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، 3 رکعت جو ادا کرتے ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ، اس لیے کہ نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وتر کی ادا کرتے، آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اسی طرح نسائی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ اس میں دونوں چیزیں معلوم ہو گئیں کہ کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ وتر کی نماز میں رکعتوں میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی صورت آدمی پڑھے تو اس کی نماز وتر کی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پڑھنا مسنون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں کھڑا کر کے ان کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا کہ تراویح کی امامت کریں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ 3 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ اب رہا سوال کہ رمضان کے مہینے میں کیوں جماعت سے وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، باقی مہینوں میں وتر کی نماز تنہا پڑھی جاتی ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ جتنے دن رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا فرمائی، اتنے دن آپ نے جماعت کے ساتھ وتر کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کسی دن آپ نے وتر کی نماز جماعت سے ادا نہیں فرمائی، تو جب تراویح کی نماز جماعت سے ادا ہوتی ہے تو تبھی وتر کی نماز کے جماعت سے پڑھنے کا معمول منقول ہے۔ اب رہا ہے کہ رمضان میں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اور اس کے بعد میں مسجد آیا یا جماعت جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں شامل ہوا، نماز پڑھا، تو وتر کی نماز کیا وہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ تو اسی حدیث سے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی جماعت کا تعلق تو تراویح کی جماعت سے ہے، عشاء کی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے تراویح کی نماز اگر کوئی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کا حق مل جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وہ جماعت سے ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور ہاں جس نے تراویح کی نماز میں چند رکعتیں بغیر جماعت کے انفرادی پڑھی ہوں، یا یہ کہ ایک ہی رکعت بھی اسے اگر جماعت کے ساتھ ملی ہو تب بھی وہ وتر کی نماز جماعت سے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر پوری تراویح ختم ہو چکی ہو تب وہ مسجد کو آیا ہو یا جہاں جماعت ہو رہی وہاں پہنچا ہو، وتر کی نماز اب جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، وہ تو تنہا جیسے تراویح انفرادی پڑھے گا اسی طرح وتر کی نماز بھی وہ انفرادی ہی ادا کرے گا۔ رہی یہ بات کہ وتر کی نماز تنہا پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا، یا امام جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، امامت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وتر کی نماز کا کوئی الگ طریقہ ہے کیا؟ کہ ایسا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ جو انفرادی طور پر پڑھتے ہوئے ہوتا ہے، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ، پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ جیسے میں نے بتایا سبح اسم ربک الاعلی پہلے رکعت میں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور
قل یا ایھا الکافرون یا کوئی اور صورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، تشہد تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد وہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یا کوئی بھی سورہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ اس طرح سے دعا پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، ضم سورہ کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد رکوع کر کے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ ہاں امام صاحب جہراً قرات کریں گے جیسے جہری نمازوں میں ہوتا ہے، تینوں رکعتوں میں قرات جہری ہوتی ہے اور تکبیر بھی وہ آواز کے ساتھ کہیں گے، اور پیچھے رہنے والے مقتدی قرات نہیں کریں گے اور تکبیر آہستہ سے پڑھیں گے۔ دعائے قنوت امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے۔ یہ جو الفاظ میں نے دعائے قنوت کے ابھی پڑھے ہیں، یہ الفاظ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہیں، مصنف عبدالرزاق میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کنز العمال میں ہے، اور شرح معانی الاثار میں ہے۔ اس طرح اور بھی کئی احادیث کی کتاب میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ منقول ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اور بھی صحابہ سے یہ الفاظ دعائے قنوت کے منقول ہیں جو احناف نے اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائے قنوت کے الفاظ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وغیرہ، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جس کو احناف نے اختیار کیا ہے میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی حوالے کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور کن کن صحابہ سے یہ منقول ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نماز وتر میں دعائے قنوت بھول کر سجدے میں چلے جائے تو ایسی صورت میں سجدے سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر سجدے سہو بھی نہ کیا تو نماز ناقص ہوتی ہے، وقت رہتے ہوئے اس کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وتر کی نماز جو کہ واجب ہے اور اس کی تاکید احادیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے، اس لیے وتر کی نماز کو ہمیں پوری طرح سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کا عرصہ گزر رہا ہے، اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، انفرادی پڑھیں تو بھی آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی میں نے آپ کے سامنے اس کے طریقے کو واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔